کلوٹی ہے اس سے کیا تو نے محبت کرنی ہے؟ قیس مالدار گھرانے کا تھا اور لیلا کمزور خاندان سے تھی، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھی۔ لیکن اسے اگر محبت ہو گئی تو ہو گئی۔ اس نے کہا میری آنکھ سے آپ نے دیکھا نہیں، اس وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ گلیوں میں پھرتا تھا، دیوانہ ہو گیا تھا۔ بعد میں یہی محبت اس کے اصلاح کا ذریعہ بنی اور بڑا نیک اور ولی بنا۔ خیر، تو گلیوں میں پھرتا تھا، اس کے گلی کے کتوں کو بوسے دیتا تھا۔ اس کے گھر کا کتا نہیں ہوتا تھا، اس کی گلیوں کے جو کتے تھے انہیں بوسا دیتا تھا۔ اس کے گھر کی دیواروں کو چومتا تھا اور کہتا امر علی الدیار دیار لیلا، امر علی الدیار دیار لیلا، اقبل ذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ کہتا تھا کہ میں پھرتا ہوں لیلا کی گلیوں میں اور اس کی دیواروں کو چومتا ہوں۔ مجھے ان دیواروں نے پاگل نہیں بنایا، دیواروں کے اندر جو شخصیت رہتی ہے اس نے مجھے پاگل بنایا ہوا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عاشق و معشوق کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے وہ عاشق کو اتباع پہ مجبور کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اہل علم کی اتباع کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، خیر القرون کے یہ لوگ، کتنی محبت لوگ ان سے کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اہل معرفت ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ دنیا میں مسلمان ممالک میں اکثریت ممالک کے اکثر عوام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی سیاسی طور پہ لوگ اپنے لیڈروں کے پیچھے کتنا چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ بعض سادہ دل تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس نے کوئی معقول بات کی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں۔ بعض سادہ دل یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس نے شریعت کی کے خلاف یا شریعت کے منافی بات کی ہے تاکہ ہم اس کی اتباع نہ کریں۔ بعض اندھے مقلد ہوتے ہیں، پیچھے چلنے والے۔ لیکن ان سب کا اگر خلاصہ نکالیں تو 3 چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک ہے قدرت، طاقت، دوسرا ہے احسان اور تیسرا ہے حسن۔ ان 3 چیزوں کی کثرت سے اتباع کی جاتی ہے۔ قدرت، احسان اور حسن۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ تینوں چیزیں کثرت سے کس ذات میں پائی جاتی ہیں۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ قدرت کس کی سب سے زیادہ ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ دنیاوی قدرتیں تو اللہ جل شانہ کی ودیعت کرتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ مالک الملک ہے، وہ تو بادشاہیاں تقسیم کرتا ہے اور بادشاہیاں چھین لیتا ہے. تو اصل اقتدار اور اصل قدرت تو اللہ کے پاس ہے. تو چاہیے کہ اتباع کس کی جائے؟ جس کے پاس اصل قدرت ہے. دوسرے مرحلے پہ آئیے، احسان. احسانات ہم پہ سارے معاشرے کے ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان کامل و مکمل و مستغنی نہیں. اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا اس طرح کیا ہے کہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں. اللہ نے اسے ایسی عطا کی ہیں کہ ساری دنیا اس کے لیے تابعدار ہوتی ہے اس خصوصیت کے حوالے سے. مثلاً ایک آدمی طبیب ہے تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں کہ طبی ضرورت ہے. ایک آدمی معلم ہے تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ تعلیم حاصل کریں. حتیٰ کہ معاشرے میں رہنے والے ادنا سے ادنا کام میں جڑے ہوئے لوگوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. والدین کے احسانات ہوتے ہیں، اساتذہ کے احسانات ہوتے ہیں، معاشرے میں جو گاؤں کا بڑا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، اس کے احسانات ہوتے ہیں. حکومتوں کے احسانات ہوتے ہیں، گورنروں کے احسانات ہوتے ہیں، صوبائی حکومتوں کے احسانات ہوتے ہیں. عالمی طور پہ کچھ لوگ ایسے محسنین ہوتے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے احسان کرنے والے ہیں، لیکن ڈھونڈنا یہ ہے کہ سب سے بڑا محسن کون، سب سے بڑا احسان کرنے والا کون. اگر ہم اسے تلاش کریں تو مشکل نہیں ہے کہ سب سے بڑا احسان کرنے والا خود اللہ ہے. باقیوں کے احسان تو پیدائش کے بعد شروع ہوئے. اللہ کا احسان تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب اس نے ہماری پیدائش کا فیصلہ کیا تھا. دنیا کے سارے محسنین کے احسانات کو اگر جوڑ لیا جائے تو اللہ جل شانہ کی کسی ایک احسان کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. آج اگر کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے تو اسے دوسری آنکھ ڈھونڈنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے. پہلے اسے آنکھ ملتی نہیں، مل جائے تو اس کے پیسے ادا کرنا پڑتے ہیں. لاکھوں روپے لگا کے وہ ایک آنکھ لے لیتا ہے اور وہ بھی اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح پہلے آنکھ کام کرتی تھی. انگلی کا ایک پورا جو ہے اگر یہ کٹ جائے، اب سارے جہان میں پھریں اور کسی کو کہیں کہ بھائی اپنا یہ پورا کاٹ کے مجھے دے دو، کوئی نہیں دے گا. اس کی قیمت تب پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے اس ایک انگلی کے ایک پورے کو کتنی قیمتی چیز ہمیں عطا کی ہے اس صورت میں. پھر دماغ ہے، دل ہے، جسم ہے، رشتے ہیں، اکابرین ہیں، اصغرین ہیں، ماحول ہے، اور ان سب سے بڑھ کر جو اللہ جل شانہ نے ہم پہ احسان کیا ہے وہ ایمان ہے.
اور قرآن عظیم الشان میں اللہ جل شانہ خود بھی فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان اور جنات سے خطاب کر کے میری کون کون سی نعمتوں کو کوئی ایک ہو؟ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم بیٹھو شمار کرنے لگو میرے احسانات شمار نہیں کر پاؤ۔ ایک حدیث پاک میں سارے درخت قلم بن جائیں، سارے انسان لکھنے والے بن جائیں، اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے احسانات لکھنا شروع کریں، سیاہی خشک ہو جائے گی، ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، قلم گھس جائیں گے، لیکن اللہ کے احسانات کا شمار ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا احسان کرنے والا کون ہوا؟ اللہ۔ اتباع کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ آگے چلیے حسن، تیسرا نقطہ، سب سے زیادہ حسین کون ہے تاکہ اس کی اتباع کریں؟ دنیا میں ہم نادیدے لوگوں نے دیکھا کچھ نہیں ہوتا، اس وجہ سے تھوڑا سا حسن دیکھتے ہیں تو پھسل جاتے ہیں، اور پھسلتے بھی ایسے ہیں کہ دور تک پھسلتے ہی جاتے ہیں، ساری زندگی اسی پھسلن میں کٹ جاتی ہے۔ اگر کسی کو اللہ جل شانہ کی ذات کے حسن کا علم ہو جائے تو وہ کہیں اور دیکھے ہی نہیں۔ ہر ایک پہ بہتر واقعات ہیں، لیکن میں بات کو سمیٹتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ حسن کی لوگوں نے اتباع کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ جب حسن تقسیم کر رہے تھے تو 99 حصے حسن اپنے پاس رکھا۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا سارا نور تو اللہ جل شانہ کا ہے، تو 99 حصے نور اللہ کے پاس ہے، ایک حصہ نور اللہ نے ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے۔ اب خود دیکھیے پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حسن دیا، یوسف علیہ السلام کو کتنا حسن دیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھنے والے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ اتنے حسین و جمیل چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔